جو آج کے چوتھی کنٹیسٹنٹ ہیں ان کا نام ہے بلال بٹ اور تعلق ہے ان کا لاہور سے. تو بلال بھائی بسم اللہ کیجیے. جی بسم اللہ. میں کے بے وقت و بے مایا ہوں، میں کے بے وقت و بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں. تیرا پیکر ہے کہ ایک تیرا پیکر ہے کہ ایک حالۂ نور، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، جالیوں سے تجھے دیکھایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ہوں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اگر آپ کی اجازت ہو تو یہاں پہ ایک بات یہ ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. یہ سبھی بھائی کی آواز میں نے سنی ہے اور انتہائی خوبصورت. سبھی بھائی جب بھی اس کو پڑھتے ہیں بہت خوبصورت انداز میں، اور ماشاءاللہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جو یہ بچہ ہے اس نے سبھی بھائی کے ہی کلام کو سن سن کے پک کرنے کی کوشش کی ہے. پہلے بھی لوگوں نے پڑھا ہے اور اچھا پڑھا ہے ماشاءاللہ. بلال نے بھی، اگر مجھے اجازت ہو تو میں آج پہلے بول لوں. بلال نے ماشاءاللہ آج بہت اچھا پڑھا. ویسے سبھی بھائی آپ بڑے شرارتی ہیں. بلال نے بہت اچھا پڑھا اور بہت ہی خوبصورتی سے، اور انترے میں بھی جتنی جگہ انہوں نے لی اوپر جا کر وہ بہت مشکل لگ رہا تھا کہ یہ شاید اپنے سانس کو برقرار رکھ کے وہاں تک نہ آ سکیں، لیکن بہت خوبصورتی سے ادا کیا انہوں نے اور بہت داد ہے ان کے لیے ماشاءاللہ. میں بھی نہیں چاہتا تھا سارا ملبہ میرے اوپر ہی گرے. انہوں نے پہلے بات کر لی، اچھا ہو گیا. میں نہیں ہے، میں کوئی لفظ نہیں ہے. انہوں نے میں کہ بے وقت ہے، بے وقت و بے مایا. میرے کلام کبھی یہ پڑھا نہیں ہے. میں کہ بے وقت و بے مایا ہوں. اچھا پھر لکیر پہ چل رہا ہے نا تو وہ لکیر پہ چلے گا. حالۂ نور انہوں نے توڑ کے پڑھا ہے. نہیں آپ ابھی سن لیں ابھی سن لیں آپ سنوائیں. میں کہتا ہوں دوبارہ بالکل لگوائیں بالکل دوسری دفعہ ٹھیک ہے. پہلے حالۂ نور توڑ کے پڑھا ہے. جب آپ کہیں گے کہ جی آپ لفظ کو توڑ سکتے ہیں تو وہ لکیر پہ چلے گا. ٹھیک ہے. اچھا فصیح بھائی ایک چیز میں کیا غلطی تھی؟ انہوں نے کہا میں ٹھیک ہے حالانکہ میں اچھا پھر اتنا واضح. اچھا پھر دوسری بات ہے کہ نہیں سن لیں. میں تو کہہ رہا ہوں سن لیں.
پھر محفل، ٹھیک ہے محفل جو ہے میم ہے کے ساتھ مل رہا ہے، بیچ میں یہ نہیں ہے، محفل تھوڑی ہے، محفل تھوڑی ہے. اور پھر اگر ہے کو واضح ہی کرنا ہے تو بیچ میں یہ کیوں ملا رہے ہیں آپ؟ نہیں وہ لفظ جو توڑنے کا ہے. پہلے جب میں نے پہلے مصرے میں پڑھا تو اس میں وہ میں نے توڑا تھا کیونکہ میرا سانس اینڈ پہ ٹوٹ گیا تھا، لیکن دوسری مرتبہ میں نے پورا یہ تو میرے نزدیک تو غلطی ہے. آپ کے نزدیک فصیح بھائی نے بھی ایگزیکٹلی بات کی تھی. اچھا چلیں بلال بھی ہم چاہیں گے آپ کے سامنے کیمرہ ہے اور کیمرے کو دیکھتے ہوئے آپ اپنے لیے ووٹ کی اپیل کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام محمد بلال بٹ ہے، میرا تعلق لاہور سے ہے. اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ میں بنو سما کی آواز بنوں تو مجھے ووٹ کیجئے. میری آئی ڈی ہے ID 1919. بہت شکریہ. 19 بہت شکریہ، تھینک یو. اور یہاں پہ فصیح بھائی نے بہت مائنر جو ڈیٹیلز کے ساتھ کچھ کریکشن کرانا چاہی ہیں جو کہ ویری ویری امپورٹنٹ فار اینی بڈی ہو از لرننگ. اور سبھی بھائی نے اوور آل یہ بتایا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اچھا پڑھا. اچھا فصیح بھائی ایک سوال آگے بڑھتے ہوئے میں ایک سوال بھی کرنا چاہوں گا کہ ان کا تلفظ میں صرف میں کی آپ کو غلطی محفل پہ بھی میرا اور محفل یہ لفظ. اچھا ہے کو ہم اب اردو زبان میں روزمرہ محفل ہی کہتے ہیں، اس کو ہے کو واضح کرنے کی محفل نہیں کہنے. ٹھیک ہے محفل ٹھیک ہے. اچھا کانوں کو اچھا نہیں لگتا. اچھا ایک چیز تو جتنے بھی ابھی بھی نعت خوانوں میں سن رہے ہیں اپنے پلو سے آپ ایک بات باندھ لیں. آپ چاہے جتنے مرضی سریلے ہو جائیں، آپ کی لفظ کی ادائیگی اور آپ نے کچھ الفاظ جو کہ امپورٹنٹ ہے کہ ان کو ایک ساتھ پڑھا جائے، آپ ان کو اگر توڑ کے پڑھیں گے تو پھر فصیح بھائی جو ہے نا، کیونکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ آپ کا اگر تلفظ اچھا نہ اور آپ بار بار اس کو ریپیٹ بھی کر رہے ہیں وہ بھی غلط تلفظ کے ساتھ، تو پھر اپریسیشن نعت کی تھوڑی کم ملتی ہے. ہمیں دکھ تو ہوتا ہے لیکن کیا کریں بھائی، آپ کی اصلاح کے لیے کچھ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں تو آپ کو سننی بھی ہوئے. دیکھیے الحمدللہ میں اپنے والد صاحب سے سب کچھ میں نے اپنے والد صاحب سے سیکھا. لیکن جب میں ریڈیو پاکستان اور پاکستان ٹیلی ویژن پہ آیا تو پاکستان ٹیلی ویژن پہ مدبر رضوی صاحب جو ہوتے تھے، مدبر رضوی اسکرپٹ ایڈیٹر ہوا کرتے تھے، میں نے ان سے بہت تلفظ سیکھا اور میں بہت غلط پڑھتا تھا، انہوں نے میرا تلفظ ٹھیک کرایا. میرے والد صاحب میرا تلفظ ٹھیک کراتے تھے. ریڈیو پاکستان میں عظیم سرور صاحب سے میں نے تلفظ کی ادائیگیوں کو سیکھا. صحیح. تو مقصد یہ کہ سیکھا جاتا ہے. ہم نے غلط پڑھا ہے اور وہ آن ایئر ہوا بھی ہے، لیکن بعد میں ہم نے اس کی تصحیح کی. ہم بے سورے بھی ہوئے اور ہم نے اب بھی ہو جاتے ہیں بعض اوقات، لیکن الحمدللہ کوشش کرتے ہیں. فصیح بھائی آپ کو لگتا ہے کہ اس وقت جب ہم یوٹیوب پہ، کیونکہ بچے تھرو یوٹیوب ہی سیکھ رہے ہوتے ہیں، تو ہم جب کھولتے ہیں یوٹیوب پہ مختلف چینلز بھی ہیں اور مختلف لوگ پڑھ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو لگتا ہے کہ آج بھی بہت ایسے نامور یا بہت سے لوگ جو زیادہ نظر آتے ہیں وہ بھی صحیح تلفظ نہیں کرتے؟ یہ ہے ایسا؟ بالکل ہوتا ہے جناب، بالکل ہوتا ہے، 100% ہوتا ہے. ہو سکتا ہے بعض اوقات میرا تلفظ بھی غلط ہو جائے. ٹھیک ہے سبھی بھائی کیا کہیں؟ ہاں جی سبھی بھائی ایڈ کرنا. دیکھیے ایک تو آپ نے معیار پوچھا ہے. یاد رکھیے کہ ہر شعبے میں جب کوئی آدمی آتا ہے وہ اپنے پیش رو کا جو پہلے گزر چکے ہیں اس میں معیار کون لوگ تھے اس کے نزدیک ان کو سنتا ہے. اور نعت خوانی میں بہت سارے لوگ اساتذہ ایسے گزرے ہیں، اعظم چشتی علیہ رحمہ گزرے ہیں، منظور الکونین شاہ صاحب گزرے ہیں، وحید ظفر قاسمی صاحب نے مخارج کے اعتبار سے بہت خیال رکھا ہے، سعید ہاشمی صاحب بہت عمدہ پڑھنے والے تھے. اس طرح کے جو ہمارے اساتذہ تھے نا، ہم نے ان کو سنا. اور ہر جنریشن اپنے شعبے میں اپنے سے بہتر لوگوں کو جن کو وہ معیار مانتی ہے ان کو سنتی ہے اور سیکھتی ہے. جو اس بچے نے ابھی بات کہی کہ میں نے زبیب شاہ صاحب کو سنا، ٹھیک ہے، اس نے بالکل صحیح بتایا کہ اگر وہ پورا لفظ ادا کرنا چاہتا ہے آگے تو اس کو سانس کو روکنا پڑے گا. تو ہر چیز کا پریکٹس کرنا اور اس شعبے سے مخلص ہونا، صرف اچھی آواز ہونا ضروری نہیں ہوتا، اس فن پر محنت کرنا ضروری ہوتا ہے. اور ایک ایک لفظ آپ کا موتی کی طرح ادا ہوگا، سب کو واضح سنائی دے رہا ہوگا. ابھی ہوتا ہے نا، ہم نے سنا ہے نہیں سنا، سنا ہے نہیں سنا، کیا ہے نہیں کیا. بہت واضح ایک ایک لفظ ادا ہونا چاہیے موتی کی طرح، کہ بہت کرسپ ہونا چاہیے، پتہ چلے کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. جی دیکھیے الحمدللہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایک مخصوص انداز میں آپ ایک مخصوص طبقے میں تو پڑھ سکتے ہیں. آپ کو 15% لوگوں کے لیے نہیں پڑھنا، آپ کو 100% لوگوں کے لیے پڑھنا ہے.